اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حکیم شمس الدین صوفی دواخانہ آپ صبح زند سے مخاطب ہوں آپ سے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوجوانوں کے ایسے مسائل پر میں بات کروں گا جو اصل میں ہے ہی نہیں، اور آج کل کے نوجوان جو اس میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مجھے واٹس ایپ پر ہر روز ایسے میسج ملتے ہیں نوجوانوں کی طرف سے جن میں وہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے سخت ذہنی کھنچاؤ محسوس ہو رہا ہے، یہ دنیا بہت بری ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں کچھ کر نہ لوں، میں کچھ کھا کر خودکشی نہ کروں، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو غور کے ساتھ سنیے گا مجھے قارئین، اس کیفیت کا طاری ہونا دراصل ذہن میں منفی خیالات کا آنا ہوتا ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو بندہ ان کو مزید سوچتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ان خیالات میں اس کو کھوئے رہنے میں مزہ آتا ہے، یعنی اب وہ نشے کی عادت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ خیالات رات کو سوتے ہوئے اکیلے میں مستقبل کو سوچتے ہوئے تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں، اس سے نیند حرام، پیٹ بھی خراب آپ کا، جیسے IBS، تھکاوٹ، بے چینی، بیجا غصہ، اونگتے رہنا، یکدم چھلانگ لگا لینا یا کبھی قدم بھی نہ اٹھا سکنا، وغیرہ وغیرہ۔ نوجوانوں آج میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو نہ ڈاکٹر بتاتے نہ کوئی استاد۔ میری اس بات کو 4x10 کو ایک بڑے فلیکس بورڈ پر جو ہے آپ پرنٹ لگا کے اپنی بیڈ روم کے سامنے والی دیوار پر لگا۔ یہ بات سن کر آپ ہنسو گے، ہاں ایسے بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ منفی خیالات دنیا کے ہر انسان کے دماغ میں آتے ہیں سوائے ایک پاگل شخص کے۔ سوچ سمجھ اور بوجھ رکھنے والا کوئی بھی انسان آج تک ان منفی سوچوں سے بچ نہیں سکا۔ بڑے بڑے فلاسفر، سائنسدان، حتیٰ کہ اللہ کے ولی جیسے نیکوکار انسان بھی ان منفی سوچوں سے بچ نہیں سکے۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں دوستوں؟ دیکھیں دوستوں، اصل میں بات یہ ہے کہ منفی خیالات کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا ذہن میں آنا ایک فطری عمل ہے۔ اب آپ فطرت سے لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں جا کر، لیکن جیت نہیں پائیں گے، یاد رکھنا۔ آپ یاد رکھیں دوائیاں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتی اس میں آپ کا۔ اصل میں یہاں پر سارا کھیل دماغ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر منفی چیزیں دیکھیں گے، منفی سوچیں گے تو لازمی خیالات بھی ایسے ہی آئیں گے، اور اگر آپ مثبت سوچیں گے اور مثبت چیزیں دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کی دماغ میں گردش کرتی رہیں گی اور سوچیں بھی آپ کی مثبت ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ لہذا جب بھی منفی سوچے تمہارے اوپر حملہ آ ہو تو سامنے فلیکس بورڈ کو دیکھ لو، تمہاری مینٹل صحت پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے بعد جسمانی صحت آتی ہے۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے سے پہلے اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنائیں۔ اب مزید سنتے جائیں آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی عبادت کثرت سے کریں۔ نمبر 2، سادہ لباس پہنیں۔ نمبر 3، سادی غذا کھائیں۔ نمبر 4، نیک لوگوں سے سنگت۔ یہ چاروں چیزیں آپ کو ذہنی سکون دیں گی انشاءاللہ۔ دوستو بے یقینی، اندیشے اور خوف یہ انسان کو ناکامی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یقین کی کمی اندیشوں کی زیادتی ہوتی ہے، اور اندیشوں کا بڑھ جانا خوف کے لیے جگہ بنا دیتا ہے۔ خوف دل میں جگہ بنا لے تو اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ صورتحال کوئی بھی ہو، نماز اور دعا سے مدد لیتے رہیں۔ آپ کے رب کی مدد اگر آپ کے ساتھ ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ممکن اور ناممکن صرف ہماری سوچ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور چیزیں ہو جایا کرتی ہیں ہماری سوچ سے زیادہ اور ہمارے گمان سے بڑھ کر۔ تو یہ منفی جو سوچیں ہوتی ہیں یہ سارا آپ کے دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے۔
نفسیاتی مسائل، جس طرح سے آج جو ہے ایلوپیتھی میں نفسیاتی مسائل اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے، یہی تو ہے ڈپریشن، لیکن یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ رکھنے والے انسان ہیں تو ایسے منفی جو سوچیں آپ کی دماغ میں تو آئیں گی۔ کسی کو پریشانی ہے نوکری کی، کسی کو بے روزگاری کی، کسی کا بزنس میں لاس ہو گیا، تو لازمی ایسی منفی سوچیں آئیں گی۔ تو آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کی عبادت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیند لیں، اچھی خوراک لیں اور ورزش پہ زیادہ دھیان دیں، سب سیٹ ہو جائے گا اگر اللہ پاک نے چاہا تو۔ آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگلے ویڈیو تک اب مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔